آواز آ رہی ہے؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی سبق شروع کر لیں۔ باب العصیر للخمر، شراب کے لیے عصیر عام طور پر کسی بھی پھل کے جوس کو کہتے ہیں، اور یہاں زیادہ تر انگوروں کا شیرہ، انگوروں کا جوس مراد لیا جاتا ہے۔ انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شراب بناتے تھے لوگ، یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن ابي علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغاسقي انهما سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عبد الرحمن بن عبداللہ نے سنا، یہ کہتے ہیں ہم نے سنا کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے شراب کے اوپر، وشاربہا اور پینے والا، وساقیہا اس کا پلانے والا، بائعہا اس کا فروخت کرنے والا، مبتاعہا اس کا خریدنے والا، عاصرہا اس کا نچوڑنے والا، شراب کشید کرنے والا، معتصرہا جس کے لیے نچوڑی گئی، حاملہا اس کو اٹھانے والا، والمحمولۃ الیہ اور اٹھا کر جس کے پاس لے جائی گئی، یعنی جو اس کار بد میں اور اس گناہ کے کام میں شریک ہوں گے ان سب پر لعنت فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بنانے والا، دلالت کرنے والا کہ وہاں دکان ہے وہاں سے لے لو، اشارہ کرنے والا، یعنی سب جو بھی اس کے اندر کسی درجے میں شریک ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ شراب اور سود یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حراموں میں سب سے بڑے حرام ہیں۔ تو یہ چونکہ شراب کا باب ہے اس لیے قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کی آیت نازل فرمائی اس کی تھوڑی سی توضیح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ یہ دو آیتیں ہیں سورۃ مائدہ کی جو شراب کی حرمت پر نازل ہونے والی ہے۔ یہ آخر میں پہلے یہ آیت آئی تھی کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کے نفع سے گناہ زیادہ ہے، تھوڑا تھوڑا نفع بھی ہے، جس میں اشارہ تھا کہ مت پیا کرو، چلو تھوڑا تھوڑا پی لینے کی گنجائش۔ پھر دوسرے موقع پر آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ۔
نماز کے علاوہ نشہ کر لیا کرو، لیکن نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، اس میں بھی گنجائش تھی کہ تھوڑا پی لیا کرو۔ تو حضرت عمر بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ یا اللہ ایسا بیان فرما دیجئے جس میں بات ساری صاف ہو جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ آیت آئی، یہ دو آیتیں سورۃ مائدہ کی۔ اچھا، ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے شراب کی قباحت کے متعلق کتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ نمبر 1، اللہ نے شراب کو رجسن کہا ہے۔ رجس، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن، کہ یہ شراب، جوا اور بت اور تیر، یہ باقی 3 چیزیں اور بھی، ان کو کیا کہا؟ رجسن۔ رجس بمعنی نجس، ناپاک۔ اور ہم نے ایک ضابطہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو ناپاک ہو وہ حرام بھی ہوتی ہے۔ تو کل نجس حرام، ہر نجس حرام ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی شراب کے متعلق، من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کی کارگزاری ہے، جو تمہیں شیطان پلاتا ہے، تو جو کام شیطان کرواتا ہو وہ حرام ہی ہوگا نا، حلال تو نہیں ہوگا۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، اللہ نے فرمایا فجتنبوہ، تم اس سے اجتناب کرو، بچو۔ جس چیز کے متعلق اللہ فرما دے بچو تو وہ حرام ہوتا ہے نا۔ نمبر 4، اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ شراب پینے سے کبھی کامیاب نہیں ہوگو گے، چھوڑو گے تو کامیاب ہوگو گے۔ اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب کو چھوڑنا ضروری ہے اور یہ حرام ہے۔ نمبر 5، اللہ فرماتے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان ان کے ذریعے سے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہاری آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں پلاتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو اور دشمن بنو۔ تو دشمنی بین المسلمین یہ بھی حرام ہے، لہذا اس سے بھی معلوم ہو کہ شراب حرام ہے۔ نمبر 6، اللہ فرماتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ یہ شیطان تمہیں اس شراب پلا کر اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو نماز سے روکنا یہ شیطان کی طرف سے ہے تو حرام ہے نا، نماز سے روکنا کسی کو، تو شیطان یہ حرام کر رہا ہے۔ تو یہ بھی، اس میں بھی کیا بتایا کہ یہ شراب اس حرام کی طرف لے جاتا ہے، تو شراب حرام ہے۔ نمبر 7، اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آتے ہو کہ نہیں، چھوڑتے ہو کہ نہیں۔ تو یہ 7 ایسے جملے ہیں کہ ہر جملہ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو جس شخص نے شراب خدا نخواستہ پی، اس نے اللہ رب العزت کے 7 حکموں کو توڑا۔ اس سے اندازہ فرما لیں کہ شراب جو ہے اس کی حرمت کی تاکید اور شدت کس قدر زیادہ ہے۔ تو یہاں تک بات صاف سنائی دے رہی، سمجھ رہے ہیں بات؟ جی، باب ما جاء فی الخمر تخلل، اب یہ باب ہے کہ شراب کا اگر سرکہ بن جائے، شراب پڑی پڑی سرکہ بن جائے، سرکہ چونکہ حلال ہے اور شراب حرام ہے اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، اگر وہ سرکہ بن گیا تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ اولاً جب اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت اور نفرت دلوں میں بٹھانے کے لیے شراب کو بھی حرام کیا اور شراب کے برتنوں کو بھی حرام کیا، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔
بعد میں ضرورت کی وجہ سے برتنوں کی اجازت دے دی کہ دھو کر استعمال کر سکتے ہو، لیکن شراب کو حرام کیا تو ابتداءً برتنوں کو بھی حرام کر دیا تھا کہ یہ دبا، حنت النقیر، مزفت، ان برتنوں کو بھی فرمایا تھا استعمال مت کرو۔ یہ کس لیے تھا کہ شراب کی نفرت زیادہ سے زیادہ دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو اسی میں یہ بھی حکم تھا کہ شراب کا سرکہ بنانا بھی جائز نہیں، یہ بھی منع۔ اور اگر شراب پڑی پڑی سرکہ بن جائے تو یہ بھی منع، حرام۔ یہ ابتدائی حکم، جس طرح برتنوں پر پابندی، تو شراب کا سرکہ بنانا اور بن جائے تو اس کا استعمال پر بھی پابندی تھی۔ بعد میں جب یہ تخفیف آئی کہ شراب حرام ہے، برتن تو حرام نہیں، برتن دھو کر استعمال کر سکتے ہو، اور بتایا کہ شراب بھی اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے، تو برتنوں کی اجازت ہوئی، تو اب دوسرے معاملے میں بھی اجازت ہو گئی کہ اگر شراب پڑی پڑی سرکہ بن جائے اور اس کا نشہ ختم ہو جائے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن ایک حکم پھر بھی باقی تھا کہ تم سرکہ بنا نہیں سکتے، کہ تم شراب میں کوئی چیز ڈال کر سرکہ بناؤ، اس کی اجازت نہیں۔ البتہ وہ از خود بن گئی سرکہ تو اس کے استعمال کی اجازت مل گئی۔ پہلے یہ ہوا، اور بعد میں یہ ہوا کہ اگر تم اس کو سرکہ بنا لو، بیچ میں نمک زیادہ ڈال کر یا کوئی اور چیز ملا کر اس کو سرکہ بنا لو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ میں نے اس لیے تفصیل عرض کر دی کہ کہیں حدیث میں آئے گا کہ حضور نے سرکہ بنانے سے منع فرما دیا، وہ کیوں ہے، اور کہیں ہے کہ بھی وہ سرکہ بن گئی یا بنا لیا تم نے تو اس کی اجازت ہے، یہ کیوں؟ تو یہ مرحلہ وار صورتحال ہوئی۔ سمجھ گئے بات؟ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هريرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ نے، یہ ابو طلحہ انس بن مالک کا ستیلا باپ ہے، ان کی والدہ نے ابو طلحہ سے نکاح کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن ایتام، کہ کچھ یتیم بچے ہیں، ورثوا خمرن، ان کو وراثت میں شراب ملی ہے، یعنی کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس نے اپنی جو مال چھوڑا وہ کیا ہے؟ شراب۔ اب وہ آگے یتیم بچے ہیں تو اب وہ شراب جو ہے وہ وراثت ملی تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔ حضور نے فرمایا احرقھا، اس کو بہا دو، حرام ہے، اس کو بہا دو۔ قال، انہوں نے پوچھا افلا اجعلھا خلا، حضور میں اس کا سرکہ نہ بنا دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا سرکہ بنانے کی بھی اجازت ہے نہیں ہے۔ تو اولاً یہ حکم میں شدت تھی کہ سرکہ بنانے کی بھی اجازت نہیں، اور اس انتظار کی بھی اجازت نہیں کہ چلو شراب کو رکھ دو اور کچھ دنوں کے بعد سرکہ بن جائے تو استعمال کرے، اس کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ بس شراب جس حال میں ہے اس کو بہا دو۔ جی، باب الخمر مما ہی، خمر شراب کن کن چیزوں سے بنتی تھی، یعنی عموماً کن چیزوں سے لوگ اس وقت بناتے تھے، یہ چند چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی چیزوں کی بنتی تھی یا بنتی ہے، بنتی بہت ساری چیزوں سے ہے۔ حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا اسرائیل عن ابراہیم بن مہاجر عن الشعبی عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من العنب خمرا، انگور سے بھی شراب بنتا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، اور تمر خشک کھجور جس کو چھہارے کہتے ہیں،
ان سے بھی شراب بنتا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، اور شہد سے بھی شراب بنتا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، اور گندم سے بھی شراب بنتا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، اور جو سے بھی شراب بنتا۔ ساری کی ساری شرابوں پر پابندی لگی ہے۔ حدثنا مالک بن عبد الواحد قال حدثنا معتمر قال قرأت عن الفضيل بن ميسرة عن أبي حريزان عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر یہ صحابی ہیں، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان الخمر من العصیر، خمر عصیر سے یعنی انگوروں کے شیرے سے، والزبیب اور کشمش یہ انگور خشک ہونے کے بعد کشمش، والتمر خشک کھجور سے، والحنطہ گندم سے، والشعیر اور جو سے، والذرہ اور مکئی سے، مکئی سے بھی شراب بنتا۔ حضور نے فرمایا یہ ساری شرابیں انی انہاکم، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، عن کل مسکرن، ہر نشہ آور چیز سے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابان قال حدثني يحيى عن ابي كثير عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر من ہاتین الشجرتین، شراب ان دو درختوں سے یعنی ان دو درختوں کے پھلوں سے بنتا، النخلہ والعنب، ایک کھجور اور دوسرا انگور، زیادہ انہی سے بنتا تھا، اور باقی جو اوپر چیزیں گزری وہ بھی آپ سمجھ گئے۔ باب ما جاء فی السکر، جی سکر نشہ کو کہتے ہیں، نشہ آ جانا کسی بھی چیز کو پینے سے۔ حدثنا سلیمان بن داود ومحمد بن عیسیٰ فی آخرین قالوا حدثنا حماد یعنی بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، اور خمر شراب ہے، اور کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ من مات وهو یشرب الخمر یدمنها، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ شراب پیتا تھا، یدمنها مسلسل پیتا تھا، ہمیشہ پیتا تھا، یعنی اکا دکا واقعہ نہیں کہ بندے سے غلطی ہو گئی، عادت تھی اس کی شراب پینے کی اور مر گیا توبہ کے بغیر۔ لم یشربها فی الآخرہ، وہ آخرت میں شراب، جنت کے جو شراب ہے وہ آخرت میں نہیں پیے گا، اس کو نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں پیے گا؟ نمبر ایک، اگر وہ دنیا میں شراب کو حلال سمجھ کر پیتا تھا تو وہ کافر ہی ہے، کیونکہ اللہ کی کسی حرام کو حلال سمجھنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو جنت کا شراب کیسے پیے گا؟ نمبر دو، اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا، یعنی اپنے ایمان کی وجہ سے، اگر وہ کافر نہیں تھا مومن تھا تو ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا بھی گیا، تو جنت میں اس کو باقی نعمتوں کے استعمال کی اجازت ہوگی، شراب کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے یہ تجھے منع ہے، تو دنیا میں یہ پی چکا، اس کی سزا میں یہ منع ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا تھا اور کہا تھا سب کچھ کھا پی سکتے ہو لیکن ایک فلاں درخت جو ہے اس کو نہیں کھانا، تو شراب والے کو بھی شراب کی ممانعت ہے۔ دوسری بات، دو باتیں ہوگی۔ نمبر تین یہ ہے کہ جنت میں اگر وہ داخل ہو بھی گیا اپنی سزا پوری کرنے کے بعد یا معافی کے بعد، تو کچھ عرصہ تک اس پر پابندی ہوگی شراب پینے کی، دنیا میں پینے کی سزا کے طور پر، اور بعد میں کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تو بعد میں وہ پابندی اٹھ جائے اور اس کو شراب کے استعمال کی بھی اجازت مل جائے، تو یہ
تین توجیحات ہیں۔ حدثنا محمد بن رافع النیسابوری قال اخبرنا ابراہیم بن عمر الصنعانی قال سمعت النعمان بن بشیر يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مخمر خمر، مخمر عقل پہ خمار ڈالنے والی، پردہ ڈالنے والی، یعنی نشہ آور چیز وہ شراب ہے۔ وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ من شرب مسکرن، جس آدمی نے کوئی بھی نشہ آور چیز کو دنیا میں پیا، بخست صلاتہ 40 صباحا، 40 صبحیں ایسی ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ بخست بمعنی نقصت، بخس یہ نصر ینصر سے بخس یبخس نقصان کو کہتے ہیں، کم ہونا نقصان، اس کی نمازیں ناقص ہیں، قابل قبول نہیں۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، پھر دوبارہ پی کر توبہ کرے پھر اللہ توبہ قبول کرے گا، تیسری دفعہ پھر توبہ توڑ کر پی لی، پھر توبہ کر لی، اللہ پھر توبہ قبول کر لے گا۔ فإن عاد الرابعہ، اگر اس نے چوتھی مرتبہ بھی پی ہے تو کان حقا علی اللہ، اب اللہ کے ذمے فرض ہو گیا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ قیلا، کسی نے سوال کیا وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ، حضور طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدید اہل النار، یہ جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کے جلنے سے ان کے زخموں سے جو نکلنے والا خون پیپ جمع ہو رہا ہوگا وہ طینۃ الخبال ہے، اس میں سے اللہ اس کو پلائے گا جو دنیا میں شراب پیتا تھا، جس نے چوتھی دفعہ بھی پی لیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے چوتھی دفعہ بھی پیا تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ اس کی تفصیل کو سمجھ لیں۔ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے دو طریقے سے۔ ایک طریقہ انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہر شخص کے حق میں انفرادی، ہر شخص کے اپنے اپنے حق میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے اور موت کی حالت شروع ہو جائے، اس کو موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہوا وہ توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ آگے فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہیں حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب موت آ گئی تو اس وقت کا انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کی توبہ قبول نہیں۔ نمبر 2، ایک توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے اجتماعی طور پر، یعنی ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بند ہونے والا دروازہ۔ وہ کب ہوگا؟ جب قیامت کے قریب ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی رونما ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ سب کے لیے، وہ اجتماعی بات ہے، سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو جب تک کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، انفرادی معاملے کی بات بھی اور اجتماعی معاملے کی بات، اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہے، چاہے اس نے 20 دفعہ بھی شراب پیا ہو، 100 دفعہ، 1000 دفعہ بھی پیا ہو، پھر توبہ کرے سچے دل سے تو توبہ قبول ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ آپ سمجھ گئے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ میں نے عرض کی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ پی کر توبہ توڑے، توبہ کرے، اللہ قبول کرتے ہیں، پھر توبہ توڑ کر پھر اس نے توبہ کی، پھر اللہ قبول کر لیتے ہیں، تیسری دفعہ توبہ توڑ کر اس نے توبہ کر لی، پھر اللہ، اگر چوتھی دفعہ بھی شراب پیے تو حدیث میں لن یقبل اللہ توبتہ، اب اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کیوں کہا؟
اس حدیث میں کیوں کہا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ جو 3 دفعہ توبہ توڑ کر پھر چوتھی دفعہ بھی وہ توبہ توڑ رہا اور شراب پی رہا، اب اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دے گی۔ جب توفیق نہیں ہوگی تو وہ کرے گا نہیں، جب کرے گا نہیں تو قبول نہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ قبول نہ کرنا، یہ توفیق نہ دیے جانے سے عبادت ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا شارحین حدیث نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے کہ چوتھی دفعہ بھی اگر اس نے شراب پی اب اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دیکھ لیا کہ یہ توبہ سچے دل سے نہیں کر رہا، یہ جھوٹی توبہ کر رہا، اور جھوٹی توبہ کر رہا، سچے دل سے کرے تو پھر تو قبول کر لیں اللہ۔ وہ جھوٹی توبہ کر رہا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا، اور اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تو نے پہلے دھوکہ دیا مجھے، دوبارہ پھر تیسری دفعہ، پھر اب چوتھی دفعہ ہو گئی ہے، اب میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تو چونکہ سچی توبہ نہیں کر رہا اس لیے اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ 2 وجوہ جو ہیں اس حدیث کا جواب جس پر یہ اشکال ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی کے معنی ہم مانا کہ جب چوتھی دفعہ اس نے پھر اعادہ کیا تو اب اللہ تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال سے پلائے گا، اور طینۃ الخبال کیا ہے؟ شدید اہل النار، جہنمیوں کا پیر۔ اور حدیث کا اگلا جملہ ومن سقاہ صغیرا لا یعرف حلالہ من حرامہ، جس کسی نے چھوٹے بچے کو کوئی ایسی چیز پلائی شراب، وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ چھوٹے بچے کو کوئی نشہ آور چیز دے دی، حرام چیز دے دی، بچے کو کیا پتا کہ حلال کہ حرام۔ اب یہ مجرم یہ ہے پلانے والا بڑا، تو اللہ فرماتے کان حقا علی اللہ، اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے کہ ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اس بدبخت کو بھی اللہ طینۃ الخبال سے پلائے گا جس نے چھوٹے بچے کو پلایا۔ ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، توبہ قبول نہیں، زجر و توبیخ ہے، اگر اسی کو اس پر معمول کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا پھر اس پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی توبہ جلدی قبول نہیں ہوگی، اب ذرا زیادہ محنت کرے، گڑ گڑائے، صدقہ خیرات کرے تو پھر ہوگی قبول، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن جعفر عن داود بن بکر بن ابی الفرات عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ نشہ آور ہو کہ پورا جگ پئیں گے تو نشہ آئے گا، اگر تھوڑی سی پی لیں تو نشہ نہیں آئے گا، تو وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی پھر تھوڑی سی پینے کی اجازت ہے، نہیں، فرمایا جس کا کثیر نشہ آور ہو اس کا قلیل بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے۔ اور حرام کی جو ایک وجہ ہم نے عرض کی کہ یہ ناپاک ہے، اور ناپاک پیشاب جو ہے ناپاک ہے تو وہ ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، خون ناپاک ہے تو ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، تو اس طرح شراب کو جب اللہ نے ناپاک کہہ دیا تو ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، اور ناپاک ہمیشہ حرام ہوتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البدع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بدع کے متعلق کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ بدع کیا ہے جی؟ پیچھے بھی گزرا ہے، شہد کا شراب۔ فقال کل شراب اسکر فهو حرام، حضور نے فرمایا جو شراب بھی نشہ آور ہو، جو مشروب بھی نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ قال ابو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي
حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد. امام ابو داود فرماتے یہ حدیث میں نے ان بزرگوں کے سامنے پڑھی جن کا نام علی بن یزید بن عبد ربہ الجرجسی ہے. اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ البتع هو النبیذ اصل. بتع کس کو کہتے ہیں؟ شہد کے نبیذ کو کہتے ہیں بتع. تو یہ میں نے ان کے سامنے حدیث پڑھی اور پھر ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ قال حضرت انہوں نے فرمایا قال کان اہل الامر اہل الیمن یشربونه. انہوں نے فرمایا علی یزید بن عبد ربہ الجرجسی انہوں نے فرمایا کہ یہ اہل یمن جو ہے نا وہ یہ شہد کی شراب استعمال کرتے تھے تو یہ حرام ہے. پھر ابو داود فرماتے ہیں میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داود کے استاد ہیں میں نے اپنے استاد جی سے سنا کہ جب اس بزرگ کا نام آیا نا یہ جو جرجسی ہیں تو ان کے متعلق انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ یعنی یہ بطور تعجب کے کلمہ پڑھ کے کہا کانا اثبتہ یہ بہت پختہ راوی ہے ما کان فیہم مثلہ یعنی فی اہل حمص کہ پورے حمص کے اندر اس جیسا پکا اور پختہ راوی کوئی نہیں ہے. مراد کون؟ جرجسی یعنی اتنا بڑا پختہ راوی ہے کہ احمد بن حنبل فرماتے پورے حمص میں اس طرح کا بندہ نہیں ہے. حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد يعني بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله. ديلم حمیری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول انا بارض باردہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ٹھنڈ بہت ہے اور شدید سردی ہے ہمیں اپنے سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. نعالج فیہا عملا شدیدا ہم بہت کوشش کرتے ہیں اس میں عملا شدیدا بہت زیادہ محنت. نعالج علاج کرنا کسی چیز کا مقابلہ کرنا تو ہم بڑی شدت کی محنت سے اس سردی کا مقابلہ کر پاتے ہیں. اور کیسے کرتے ہیں؟ انا نتخذ شرابا من هذا القمح اور ہم جو ہے یہ گندم کی شراب بناتے ہیں گندم کا ایک مشروب بناتے ہیں نتقوی بھی اس کے ذریعے سے ہم اپنے جسموں کو قوت دیتے ہیں وہ ہم تھوڑا تھوڑا پیتے رہتے ہیں اس سے ہمارے جسموں کو طاقت ملتی ہے ذرا جسموں کو گرمی ملتی ہے. جسم گرم ہوتے ہیں تو سردی کا مقابلہ جس طرح لوگ سردی کے موسم میں چائے کے ساتھ اپنے جسم کو گرم کرتے ہیں جی نتقوی به علی اعمالنا ہم اس کے ذریعے سے اپنے کاموں پر قوت حاصل کرتے ہیں. وعلی برد بلادنا اور اپنے ملک کی سردی کا اس طرح مقابلہ کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل یسکر کیا یہ جو مشروب تم کہہ رہے ہو گندم کا یہ نشاور ہے؟ قلت نعم میں نے کہا جی ہاں اس میں نشہ بھی ہے تو ہمیں یہ نشہ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پینا پڑتا ہے. حضور نے فرمایا فاجتنبوہ پھر چھوڑ دو کیونکہ نشہ حرام ہے پھر چھوڑ دو. فقلت فرماتے میں نے عرض کہ ان الناس غیر و تاریکی لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کی ایک مجبوری ہے وہ کہیں گے ہماری مجبوری ہم سردی سے مریں گے تو لوگ نہیں چھوڑیں گے. حضور نے فرمایا ان لم یترکوہ فقاتلوہم اگر نہ چھوڑے تو ان کے ساتھ لڑائی کرو جہاد کرو. اگر کوئی اسلامی احکامات کو اور اسلامی حدود کو توڑ رہا ہو تو اس کو منع کیا جاتا ہے وہ نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ قتال ہے. جیسے کوئی نماز چھوڑتے ہیں زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے قتال کیا تو میں ان کے ساتھ قتال کروں ان سے لڑو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس مجبوری کے پیش نظر بھی کوئی نشہ آور چیز استعمال اس کا جائز نہیں ہے. اب رہا یہ سوال کہ پھر سردی کا مقابلہ کیسے کریں مر جائیں تو اللہ رب العزت نے بہت ساری حلال چیزیں
حلال مشروبات ایسے پیدا کیے ہیں، ان کی جستجو کی جائے، ان کو تلاش کیا جائے جن میں نشہ نہیں ہے، لیکن وہ پی لینے سے جسم کو حدت اور گرمی مل جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ سردی کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ آگ جلا لیں، یہ بھی ہے، اور گرم کپڑوں سے مقابلہ کریں، یا کوئی ایسی خوراک جو حلال چیز میں نے عرض کر دی۔ سنتے جا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ سمجھتے جا رہے ہیں۔ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن قليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شراب من العسل، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شہد کا شراب، فقال ذاک البتع، حضور نے فرمایا یہی جس کو بتع کہتے ہیں تو یہ تو حرام ہے۔ قلت وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ، میں نے کہا حضور اگر نبیذ بنایا جائے جو کا اور مکئی کا، تو آپ نے فرمایا اس کا نام مزر ہے، مزر، یہ بھی شراب جو کا شراب کو مزر کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ثم قال اخبر قومک، پھر حضور نے فرمایا اپنی قوم کو بتا دینا ان کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خمر شراب سے، والمیسر جوا سے، والکوبہ، کوبا کس کو کہتے ہیں جی؟ ڈگڈگی، جو بندر نچانے والا ہاتھ سے ڈگڈگی بجاتا ہے، اور تمام آلات موسیقی پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، طبلہ، سرنگی، اور یہ جتنا بھی دبڑک دبڑک کا سامان ہے سب کو بھی کوبا کہتے ہیں۔ اصلاً جو ہے وہ کوبا ڈگڈگی کو کہتے ہیں، جو ہاتھ میں ایک دھاگوں والی ڈفلی ہوتی ہے جس کو بندر نچانے والا بجاتا ہے۔ غبیرہ، تو غبیرہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ غبیرہ کیا ہے جی؟ مکئی یا چاول یا دونوں کا ایسا نبیذ جس میں نشہ پیدا ہو جائے، اور فرمایا کل مسکر حرام۔ حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا ابو شہاب عبد ربه ابن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن ام سلمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، مفتر بھی پڑھ سکتے ہیں، مفکر بھی پڑھ سکتے ہیں، افعال تفعیل دونوں سے، ہر مسکر نشہ آور چیز، اور مفکر یا مفتر مسکن جو جسم کو ٹھنڈا کر دے، اور وہی نشہ ہی نشہ ہوگا تو جسم کیا ہے وہ بے سدھ ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا اور سو جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں مسکن، جو جسم کو بہت سکون دے دے اور ٹھنڈا کر دے، یہ بھی حرام ہے۔ حدثنا مسدد و موسى بن اسماعیل قال حدثنا مہدی یعنی ابن میمون قال حدثنا ابو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سالم الانصاری عن القاسم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جی قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام وما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام، جس کا ایک فرق حرام ہے، فرق 16 رتل کا، یعنی بہت بڑا جگ پیئیں تو اس سے نشہ آتا ہے، تھوڑا موٹا پینے سے نشہ نہیں آتا۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے کہ اگر کثیر نشہ آور ہے تو قلیل بھی حرام ہے، یہ حدیث بھی اسی کے ہم معنی ہے کہ اگر ایک پورا فرق پینے سے نشہ آتا ہو تو اس کا ملء الکف یعنی ایک چلو بھر کے ایک گھونٹ پی لینا بھی حرام ہے۔ بابن فی الدازی،
جی یہ دازی کا باب ہے جی۔ دازی کیا ہوتا ہے؟ یہ نبیذ، جو کھجور کا نبیذ ہوتا ہے، نبیذ تمر وغیرہ، یا انگور کا نبیذ، اس نبیذ کے اندر کچھ اور چیزیں، دانے وغیرہ مکئی کے یا کسی چیز کے دانے ڈال دیے جائیں جس سے وہ جوش مارنے لگے اور نشہ اس کے اندر آ جائے، تو یہ بھی ایک یعنی کہ نشہ آور چیز ہے جس کو طلا کہتے ہیں۔ طلا ویسے عموماً طلا جو ہے حکمت کی زبان میں کسی بھی ملنے والی مالش وغیرہ کے جو تیل مریضوں کو دیا جاتا ہے اس کو طلا کہتے ہیں، لیکن یہاں طلا جو ہے وہ نہیں ہے جو موجودہ دور کے حکماء جس کو طلا کہتے ہیں۔ یہ مشروب ہے، یہ نبیذ ہے جس کے اندر نبیذ بنایا اور پھر اس میں کچھ اور دانے ڈال کر، کوئی منقے کے دانے یا مکئی کے یا کوئی اور چیز ڈال کر اس کو ذرا جوش دے دیا تو وہ نشاور ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دازی۔ اسی قسم کا طلا بھی ہے۔ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا معاویہ بن صالح عن حاتم بن حریث عن مالک بن ابی مریم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلا۔ عبد الرحمن بن غنم تشریف لائے تو ہم ان کے سامنے طلا کا ذکر کرنے لگے کہ یہ بھی ایک قسم کا مشروب ہے جی۔ فقال، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ طلا کیا ہوتا ہے؟ دازی تو میں نے بتا دیا۔ طلا جو ہے یہ انگوروں کا شیرہ جو ہے اس کو آگ پر پکاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ 2 جل جائے، 1/3 باقی بچ جائے، اس کو کہتے ہیں طلا۔ یہ بھی نشہ آور ہے۔ تو انہوں نے حدثنی ابو مالک الاشعری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے عبد الرحمن بن غنم نے فرمایا کہ ابو مالک اشعری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ، میری امت کے بہت سے لوگ خمر شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، نام کوئی اور رکھ لیں گے، جیسے طلا نام رکھ لیا، آب جو نام رکھ لیا، یہ اس طرح کا کوئی اور نام رکھ لیں گے، ہوگا وہ نشہ آور، ہوگا وہ شراب۔ تو نام بدلنے سے حرام حلال تو نہیں نہ ہو جاتا؟ کوئی آدمی نعوذ باللہ اپنے کتے کا نام جو ہے وہ بکرا رکھ لے تو وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا نا؟ تو لوگ نام بدل کر شراب پئیں گے اور کہیں گے ہم شراب نہیں پی رہے، ہم تو آب جو پی رہے ہیں، ہم تو یہ پی رہے ہیں، ہم تو یہ پی رہے ہیں، لیکن وہ سب اس طرح، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہ مچھلی کے شکار کے لیے ہیلے بہانے کیے، اسی طرح کا یہ کام بھی اس امت نے کرنا ہے اور کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی بدبختی سے اور کبائر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے جی۔ بابن فی الاوعیہ، اوعیہ جمع وعاء ان کی، برتن۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب شراب پر پابندی لگائی تھی تو شراب کے برتنوں پر بھی پابندی لگا دی تھی، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن الزياد قال حدثنا منصور بن حبان عن سعید بن جبیر عن ابن عمر وابن عباس قال، دو بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الدبا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا دبا سے، حنتم سے، مزفت سے اور نقیر سے۔ دبا کدو کا برتن، بڑا سارا کدو لے کر اندر سے مواد نکال دیا تو ایک بہت بڑی بالٹی بن گئی، اس میں لوگ شراب بناتے تھے۔ حنتم یہ مٹی کے گھڑے جن کو سبز رنگ کر لیتے تھے، سبز گھڑے کہہ لیں یا مٹی کے گھڑے جن میں لوگ شراب بناتے تھے۔ مزفت ایسا برتن مٹی کا یا کسی اور چیز کا، اس کو تارکول لک وغیرہ مل لیتے تھے تاکہ اس کے مسام بند ہو جائیں۔ اور نقیر کھجور کی لکڑی یا کسی بھی اور درخت کی لکڑی کو کرید کر اس کا ایک بہت بڑا درخت وہ برتن بنا لیتے تھے، تو اس کو نقیر۔ ان میں شراب کشید ہوتا تھا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً جب شراب کو منع کیا تو ان برتنوں کو بھی منع کر دیا۔ بعد میں جب صحابہ نے اجازت چاہی کہ حضرت ہمارے پاس اور برتن نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا چلو پھر برتن استعمال کر لیا کرو۔ حدثنا موسى بن اسماعیل مسلم بن ابراہیم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ الجر۔ جر گھڑے کو کہتے ہیں، اسی کو جس کو پیچھے حنتم کہا، حنتم۔ تو اس نبیذ جر کو حضور نے حرام کیا۔ فخرجت فزعا، تو ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا، یہ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں جب میں نے حضرت ابن عمر سے یہ سنا تو میں گھبرا گیا، گھبرا کر یہ بات سن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ الجر، کہ گھڑے میں نبیذ بھی منع، شراب تو منع ہے یہی، گھڑے کا نبیذ بھی منع، کیونکہ گھڑا ہی منع کر دیا تھا۔ تو میں گھبرا گیا کہ یہ تو بڑا سخت حکم ہے۔ فرماتے میں ابن عباس کے پاس گیا، ان کو میں نے کہا آپ سنتے ہیں کہ ابن عمر نے کیا کہا ہے؟ بولا کیا کہا؟ میں نے کہا وہ فرما رہے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ الجر۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی فرمایا صدقہ، ابن عمر سچ کہتے ہیں بھئی، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ الجر، حضور نے گھڑے کا نبیذ حرام کیا۔ میں نے کہا جر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کل شیء یصنع من مدر، ہر وہ برتن جو مدر کہتے ہیں مٹی یا ریت کو، جو مٹی سے بنتا ہے اس کو اس برتن کو جر کہتے ہیں۔ تو مٹی کے گھڑے وغیرہ ان سب سے حضور نے منع کر دیا تھا، ان میں نبیذ سے منع، بذات خود گھڑا بھی منع، اور یہ ابتدائی حکم تھا۔ بعد میں جو اجازت ملی وہ بھی آپ احادیث میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ حدثنا سلیمان بن حرب و محمد بن عبید قال حدثنا حماد حدثنا محدث مسدد قال حدثنا عباد عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس۔ ایک عبد القیس ایک وفد ہے، یعنی ایک وفد آیا تھا حضور کے خدمت میں، ان میں ایک بڑا آدمی جو تھا اس کا نام عبد القیس ہے، اس لیے اس کو وفد عبد القیس کہتے ہیں۔ تو عبد القیس کا ایک وفد حضور کے پاس آیا، فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ان هذا الحي من ربیہ، یہ جو ربیہ قبیلہ ہے نا، قد حال بیننا و بینک، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم آپ کے پاس آ جا نہیں سکتے۔ مراد ربیہ قبیلے سے کفار مضر ہیں، یہ اسی قبیلے کی شاخ ہے کفار مضر۔ تو یہ کافر ہیں مضر قبیلے کے لوگ، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہیں، ہماری ان سے دشمنی ہے، ہم ہمیشہ آپ کے پاس آ جا نہیں سکتے۔ لسنا نخلص الیک، ہم نہیں آ جا سکتے آپ کے پاس، الا فی شہر حرام، مگر شہر حرام میں۔ شہر حرام یعنی رجب کا مہینہ، یہ محترم مہینہ، ویسے تو اشہر حرم 4 ہیں، ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب، لیکن یہ جو مضر قبیلے والے نا، یہ صرف رجب کو ہی محترم جانتے تھے۔ تو بس ایک مہینہ ہے سال میں، اس مہینے میں آ جا سکتے ہیں، امن ہوتا ہے، باقی نہیں ہم آ جا سکتے، ہمارا راستہ بند ہوتا ہے۔ تو لہذا فمرنا بشیء ناخذ به وندعو الیہ من وراءنا، اور آپ ہمیں کچھ ایسی چیزیں حکم فرما دیجئے، ناخذ به، ہم اس کو لے لیں، یعنی اس پر عمل کریں، پکڑ لیں اس کو، اور وندعو الیہ من وراءنا، اور جو ہمارے پیچھے ہیں سارے خاندان اور قبیلے کے لوگ، ان کو بھی بتا دیں کہ بھئی یہ کام جو ہے حضور نے ہمیں بتایا، موٹی موٹی باتیں بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین، میں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ جن 4 باتوں کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، وعقد بیدہ واحدہ، آپ نے اپنی ایک انگلی کو بند کیا، یعنی 4 گننے کے لیے انگلی پر ایک چیز کو بیان کر کے ایک انگلی بند کی، پھر آگے دوسری، پھر تیسری، یعنی اس طرح آپ نے انگلیاں بند کر کے 4 چیزیں بتائی۔
مسدد نے الفاظ یہ نقل کیے کہ حضور نے فرمایا الایمان باللہ ثم فسرها لهم، پھر حضور نے خود ہی تفسیر فرمائی شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسری چیز اقام الصلاۃ، تیسری چیز ایتاء الزکاۃ، اور چوتھی چیز ان تؤدوا الخمس مما غنمتم، جو مال غنیمت ہوگا اس میں سے خمس بھی لا کر دینا ہے۔ قرآن پاک میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ یہ چار باتیں ہو گئی۔ فرمایا وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، اور چار چیزوں سے منع کرتا ہوں، دبا سے، حنتم سے، مزفت سے، اور مقیر سے۔ مقیر اور بعد نے نقیر نقل کیا مقیر کی جگہ، نقیر مقیر، اور بعد نے مقیر نقل کیا، مضفت نقل نہیں کیا۔ بہرحال یہ چاروں جو ہے میں تفسیر اس کی عرض کر چکا، ان سے حضور نے منع فرما دیا تھا۔ حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس، حضور نے عبد القیس والے وفد کو کہا تھا انہاکم عن النخیل والمقیر والحنتم والدبا والمزادہ، مزادۃ المجبوبہ، یہ بھی ایک چیز ہے۔ مزادۃ المجبوبہ سے حضور نے منع فرمایا۔ مزادۃ المجبوبہ کیا ہوتا ہے جی؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ مجبوبہ اس کو کہتے ہیں جس کا منہ اوپر سے کاٹ لیا گیا، منہ کاٹ لیا گیا۔ ایک تو ہے کہ اوپر منہ ہوتا ہے مشکیزے وغیرہ کا، اور منہ کو پکڑ کر کسی تسمے سے دھاگے سے بند کر دیتے، بندھن باندھ کر، اور بعض لوگ اوپر والا منہ کاٹ دیتے، وہ منہ کھلا ہو جاتا اور وہ برتن ہمیشہ کھلا ہی رہتا۔ اس برتن میں بھی زیادہ تر شراب بنائی جاتی تھی۔ تو یہ ہے جس چمڑے کا برتن المجبوبہ، جس کا اوپر سے منہ کاٹ لیا گیا۔ اور فرمایا ولیکن اشرب فی سقائک واوکی، فرمایا پی لیا کرو اپنے مشکیزوں میں، سقا مشکیزے میں، واوکی، اور اوپر سے بندھن باندھ دیا کرو، یعنی ننگے برتنوں کا استعمال بھی منع فرمایا۔ اور اس کی وجہ وہی ہے کہ اس کو بھی شراب کشید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قصة وفد عبد القیس قالوا، عبد القیس وفد کے قصے میں، عبد القیس کے وفد والے قصے میں ہے قالوا فیما نشرب یا نبی اللہ، سوال کیا حضور پھر ہم کس میں پانی پیا کریں؟ آپ نے تو کئی سارے برتنوں پر پابندی فرما دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم باسقیۃ الادم، ادم چمڑا، چمڑے کے اسقیہ، سقا کی جمع، مشکیزے چمڑے کے، لیکن کون سے؟ کھلے منہ والے نہیں، التی یلاس علی افواہیا، جن کے منہ کو تسمے سے بند کر دیا گیا ہو، ان چمڑوں میں پانی وغیرہ پی لیا کرو اور باقی چھوڑ دو۔ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن ابي القموس زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ بھی اسی وفد کا ایک آدمی ہے، ایک آدمی وفد عبد القیس کا، اور عوف کا گمان یہ ہے کہ شاید ان کا نام قیس بن نعمان ہے۔ قال فقال لا تشربوا في القیر، فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نقیر میں مت پیو، مزفت میں، دبا میں، حنتم میں مت پیو، اور وشربوا فی الجلد المؤقع علیہ، اور اس چمڑے کے مشکیزے میں المؤقع علیہ، جس کے اوپر سے بند کیا گیا ہے بندھن کے ساتھ، وہ پی لو۔ فإن اشتد فاکثروہ بالماء، اگر وہ جوش مارنے لگے، یعنی اس مشکیزے میں جو بھی تمہارا مشروب ہے اس میں جوش پیدا ہو جائے، نشہ پیدا ہو جائے، تو فاکثروہ بالماء، اس میں پانی ڈال کر اس کی شدت کو ختم کر لو، ٹھنڈا کر لو تاکہ نشہ نہ آ جائے۔ لیکن فإن أعیاکم،
اگر وہ تمہارے جسم کو توڑنے لگے یعنی نشہ پیدا کرے تو پھر فاحریقوا، ایک ہے تھوڑی سی شدت، تھوڑی سی جھاگ پیدا ہوئی، نشہ ابھی نہیں آیا تو چلو اس میں پانی ڈال کے پی لو تاکہ اس کی شدت بھی ختم ہو جائے. لیکن اگر اس میں نشہ ہی آ گیا، اعیاکم، تمہیں اس نے تھکا دیا یعنی تمہیں متاثر کر دیا اپنے نشے سے، اس کو اعیاکم کہا، تو پھر اس کو بہا دو، پھر مت پیو. ان برتنوں میں بھی جو جن برتنوں میں اجازت تھی ان برتنوں کا مشروب بھی اگر اعیاکم یا اسکرکم کی حد تک پہنچ جائے تو وہ بھی منع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان قال حدثني علي بن بزيمة قال حدثني قیس بن جتر النحشلی. جی ہاں، اگر اس میں جھاگ آ جائے بشرطے کہ نشہ نہ ہو تو اس میں ملا کر پی سکتے ہیں، اگر نشہ ہو تو پھر حرام ہو گیا. عن ابن عباس قال ان وفد عبد القیس قالوا یا رسول اللہ فیما نشرب، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کون سے برتنوں میں پی لیا کریں؟ آپ نے فرمایا نشہ کیسے معلوم ہوگا؟ بھائی اس کا تو بھی ہمیں بھی تجربہ نہیں ہے، بس جب اندازہ ہو جائے جو لوگ اس طرح کے مشروبات استعمال کرتے ہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اب یہ نشہ دے گا تو بس وہ حرام ہے. جی قال حضور نے فرمایا لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الاسقية. قالوا یا رسول اللہ فإن اشتد في الاسقية، اگر وہ مشکیزے کے اندر بھی مشروب میں شدت پیدا ہو جائے یعنی اس میں جوش پیدا ہو گیا تو فرمایا فصبوا علیہ الماء، اس پر پانی اور ڈال لو. لوگوں نے کہا، پھر پوچھا، حضور نے فرمایا پانی ڈال لو. پھر پوچھا، جب چوتھی دفعہ بھی پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا احریقوہ، تو بہا دو. بھائی پھر تو اس میں شدت نہیں مرتی پانی سے بھی، تو بہا دو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیہ، یا فرمایا حرم الخمر والمیسر والخوبہ، اللہ نے شراب جو اور خوبہ حرام کیا. وکل مسکر حرام. قال سفیان فسألت علی بن بزیمۃ عن الخوبہ، میں نے پوچھا خوبہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا طبلہ کو کہتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعیل بن سمین قال حدثنا مالک بن عمیر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، علی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا عن الدباء والحنطب والنقیر والجعاء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعاء سے بھی منع فرمایا. یہ جعاء جیم کا کسرہ عین کا فتحہ، یہ اس نبیذ کو کہتے ہیں جو جو سے بنایا گیا ہو. جو سے نبیذ بنایا گیا، جو کا نبیذ فوراً نشہ آور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا کہ وہ منع ہے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا معرف بن باسل عن محارب بن دثان عن ابن بریدة عن ابيه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن ثلاث، میں نے 3 چیزوں سے تمہیں منع کیا تھا پہلے، اور بعد میں ان 3 چیزوں کی میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. لوگ قبروں کو سجدے کرتے تھے تو شرک سے بچانے کے لیے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا. بعد میں فرمایا فزوروا، قبروں کی زیارت کو چلے جایا کرو، فإن زیارتها تذکرۃ، اس کی زیارت سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے. ونہیتکم عن اشربا، اور میں نے تمہیں بہت سارے مشروبات سے منع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ لا تشربوا الا فی ظروف العدم، بس چمڑے کے برتنوں کے سوا باقی برتنوں میں مت پیا کرو. لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں فشربوا فی کل وعاء، ہر برتن میں پی لیا کرو، غیر اللہ تشربوا مسکرن، ہاں اتنی بات ہے کہ مسکر نہ پیو، نشے والی چیز. ونہیتکم عن لحوم الاضاحی، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا قربانیوں کے گوشت، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ کھائے، لیکن اب تمہیں اجازت ہے سارا سال کھا سکتے ہو. انتا کلوہا بعد ثلاث فکلوا، اب کھا سکتے ہو. واستمتعوا بها فی اسفارکم، اب تم جو ہے اپنے سفروں میں بھی اس سے نفع حاصل
کر سکتے ہو۔ جی کیا پوچھ رہے ہیں جی؟ بتائیے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اصل میں میری نظر اسکرین پر کم ہوتی ہے، کتاب پر ہوتی ہے، اس لیے بعض دفعہ اسکرین پر آئی ہوئی بات میں پوری پڑھ نہیں پاتا۔ اچھا، عورتوں کا قبرستان جانے کا مسئلہ۔ جی عورتوں کے لیے قبرستان جانا ان وجوہ سے منع ہے۔ نمبر 1، عورتیں مردوں کی نسبت جلدی بے صبری ہو جاتی ہیں، زیادہ روتی ہیں، اس وجہ سے عورتوں کا جانا منع ہے۔ نمبر 2، عورتوں کے پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، مردوں کو تو پردہ ضروری نہیں ہے، عورت کو بلا وجہ بے پردہ گھر سے نکلنا منع ہے، اس لیے قبرستان جانا منع ہے۔ نمبر 3، عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، قبروں پر جا کر کوئی ایسا حرکت کریں، کوئی ایسا کام کریں جو خلاف شرع یا ایمان سے محروم ہونے والی بات ہو۔ ان 3 وجوہ سے عورتوں کا بھی قبرستان میں جانا منع ہے۔ اگر ان 3 وجوہ، یہ جو 3 خطرے ہیں، یہ نہ ہوں تو عورت کو اجازت ہے، جا سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مردوں سے اختلاط بھی نہ ہو، بے پردہ نہ ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، بے صبرہ نہ ہو، اور کیا میں نے عرض کیا کہ وہاں پر کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرے جو شریعت میں حرام ہے۔ اس طرح کی یہ رسومات اور فتنوں کا دور ہے، لوگ کیا کیا کرتے ہیں جا کر، اس لیے اس پر پابندی ہے۔ اگر یہ پابندیاں اور یہ خطرات سے بچ بچا کر کوئی اکا دکا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ بس بے آواز رونا جائز ہے، گھر میں رو لینا، وہاں جا کر روئے گی تو پھر وہی بے صبری والی بات ہے نا۔ اپنے غم کو تازہ کرنے کی نیت سے جانا بھی تو منع ہوگا۔ کسی بھی بات کو غم کو تازہ کرنے کی نیت سے کوئی کام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ غم ہو گیا، آ گیا، رونا آ گیا تو ٹھیک ہے، ایک بتکلف کوئی ایسی حرکت کرے کہ غم تازہ ہو اور پھر روئے تو وہ بھی منع ہوتا ہے۔ ہاں جزاکم اللہ۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الانصار انه لا بد لنا قال فلا اذن۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برتنوں سے منع فرمایا تھا تو انصار نے عرض کیا لا بد لنا، ہمارا چارہ نہیں ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے اس کے سوا، اور برتن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اذن، چلو پھر منع نہیں ہے، پھر تم برتنوں کو دھو کر استعمال کر سکتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، لعن اللہ، اللہ کی لعنت زوارات القبور، قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر خاص طور پر لعنت ہے۔ تو وہ یہ وجوہ ہے جو میں نے عرض کی، اگر ان وجوہ سے بچ بچا کر جائے تو پھر وہ لعنت سے بچ جائے گی۔ ہاں یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر تو تمام عورتوں کو بالاتفاق جانے کی اجازت ہے نا، تو اس لیے جو ہر حکم جو ہے وہ معلول بعلت ہوتا ہے، اگر علت اڑ جائے تو حکم بھی اڑ جاتا ہے۔ جی حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد قال حدثنا شریک عن زیاد بن فیاض عن ابی عیاض عن عبداللہ بن عمرو قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاوعیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کا ذکر فرمایا، الدباء والحنتم والمزفت والنقیر، فقال اعرابی، تو ایک دیہاتی کہنے لگا انه لا ظروف لنا، حضور ہمارے پاس تو اور برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اشربوا ما حل، چلو جو حلال ہے وہ ان برتنوں میں پی لیا کرو، بس حرام سے بچو۔ حدثنا الحسن يعني بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال شريك بإسناده قال اجتنبوهما اسكرا، حضور نے فرمایا جو نشے والی چیزیں اس سے بچتے رہو، برتنوں کی اجازت ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء
اب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سقاب کے اندر مشکیزے میں نبیذ بنایا جاتا ہے، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا السِّقَاءَ، اور اگر کبھی مشکیزہ وہ میسر نہ ہوتا چمڑے والا تو نُبِذَ لَهُ فِي طَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ، تو پھر پتھر کا ایک بڑا طور، بڑا پیالہ پتھر کا اس میں بنا لیتے، یعنی ان برتنوں میں بھی حضور کے لیے نبیذ بنا لیا جاتا تھا۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزاء، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم آمین۔ جی سب نے سن لیا جی، سب کو آواز صاف آتی رہی اور سب فارغ ہو گئے۔ اب مجھے اجازت ہے یا کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟ جزاکم اللہ، جزاکم جزاکم اللہ۔ آپ سے اجازت لے رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔